السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، مسلم تو نہیں، کچھ غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد 7 بار جنم دنیا میں ہوگا، کبھی جانور کی شکل میں، کبھی پرندے پکشیوں کی شکل میں، کبھی کوئی سبزی وغیرہ بنا کر، یعنی طرح طرح کے وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل جہالت ہے کہ مرنے کے بعد 7 جنم ہوں گے، یہ من گھڑت بات ہے، کوئی دلیلی بات نہیں۔ لیکن ہم بات کرنے والے ہیں کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ساری چیزیں موجود ہو جائیں گی، جیسے جنات و انسان وغیرہ، فرشتے وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت آئے گی تب پہلی بار سور پھونکیں گے تو تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جنات، انسان، فرشتے وغیرہ، یعنی تمام جاندار اور بے جان چیزیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب قیامت آئے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب کی سب چیز، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام چیزیں موجود ہو جائیں گی جو پہلے فنا ہو گئی تھی، جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ انسان وغیرہ، فرشتے وغیرہ، جنات وغیرہ، شجر و حجر وغیرہ، اور یہاں تک کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اور انسانوں نے رہ کر دنیا کے اندر جو بھی اچھے اور برے کام کیے ہوئیں گے تو اس کا وہاں پر حساب لیا جائے گا، ان کو حساب دینا پڑے گا، اور وہاں پر ان کو ان تمام چیزوں کا جو انہوں نے اچھائی اور برائی دنیا میں رہ کر کی ہے ان کو وہاں پر اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نمازیں پڑھی، یعنی اچھے کام کیے، خلاصہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں رہ کر اچھے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے رہ کر دنیا میں غلط کام کیے تو اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے حساب و کتاب کا دن اور جنت و دوزخ دونوں برحق ہیں، دونوں حق ہیں، اور اگر کسی نے اس کا یعنی ان باتوں کا انکار کیا تو وہ ایسا کہنے والا کافر ہے۔ حوالہ بہار شریعت کا۔ اور ایک چیز بتا دیں، جب کوئی انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جب ہم ان کو قبر میں اتارتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے جانا کہ ہم جو یہ 3 بار مٹی ڈالتے ہیں، یعنی 3 مٹھی جو یہ 3 لپوں میں جو مٹی ڈالتے ہیں 3 بار، تو پہلی بار میں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری بار میں وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو کیا آپ نے جانا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم، تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وفیہا ومنہا نخرجکم، اور پھر تم کو اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، اور پھر تم کو دوبارہ اسی مٹی میں نپید کیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہاں الحمدللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، لیکن یہ
کہ مرنے کے بعد 7 بار جنم لے گا انسان، پہلی بار کوئی سبزی بنے گا، پہلی بار کوئی پرندہ بنے گا، کوئی جانور بنے گا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان پہلے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ویسے ہی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے اور اپنے فضل سے اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر دامن میں چھپا لینا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ منظور یہ عرض میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا